زندگی کے جمیلوں اور شب و روز کے تھکا دینے والی مسافتوں سے جان چھڑا کر کبھی آپ نے مکمل تنہائی میں اس کائنات کی بے کراں وسعتوں پر غور کیا ہے؟ آبادی سے دور کسی چٹیل میدان، کسی اونچی چٹان پر بیٹھ کر آسمان پر جل ملاتے لا تعداد ستاروں کو دیکھ کر لمحے بھر کو آپ پر بھی ہیبت طاری ہوئی ہے؟ یقیناً ان لمحات میں عام آدمی سے لے کر سائنسدان اور ماہر فلکیات تک ہر کسی کے ذہن میں پہلا سوال یہی ابھرتا ہے کہ کیا ہم اس کائنات میں تنہا ہیں، یا کہیں اور کسی سیارے پر انسان نما مخلوق یعنی ایلینز بھی بستے ہیں؟ سائنسدان اپنے اس سوال کا جواب تلاشنے میں کئی اشروں سے سر دیے ہوئے ہیں کہ کیا زمین سے باہر زندگی ممکن ہے، مگر پہلا سوال یہ ہے کہ سیارہ زمین پر زندگی کیوں کر وجود میں آئی؟ اس ایک سوال نے سائنس میں تحقیق و جستجو کے اتنے دروازے کھولے کہ فلکیات کی ایک نئی شاخ ایسٹرو بایولوجی یعنی فلکیاتی حیاتیات تشکیل پائی، جو دراصل کیمیا، فلکیات، ارضیات اور طبیات کا مرکب ہے۔ زندگی کے آغاز اور پھر برسا برس کے ارتقاء پر غور کرنے سے پہلے سائنسدانوں کو زندگی کی ایک مکمل اور جامع تعریف کی ضرورت تھی، کیونکہ سائنس کی ہر شاخ میں زندگی کو متعلقہ معنوں میں ہی بیان کیا جاتا ہے۔ سالہ سال کی گرما گرم بحثوں کے بعد بالآخر محققین کی اکثریت ناسا کی بیان کردہ اس تعریف پر متفق ہو گئی۔ وہ تعریف کچھ یوں ہے: زندگی ایک خود رو مسلسل جاری رہنے والا عمل ہے جس میں صدیوں کے ارتقائی عوامل کار فرما ہیں، جنہیں بایو مالیکولر عوامل کہا جاتا ہے، جن کے ذریعے بنیادی عناصر وجود میں آئے۔ سیارہ زمین پر زندگی کی ابتدا سے متعلق تمام امور سے مکمل آگاہی کے بعد سائنسدانوں نے اپنے اولین سوال کا جواب تلاشنے کے لیے نظام شمسی اور اس سے باہر ایگزو پلینٹ یعنی ایسے سیارے جو سورج کے علاوہ کسی اور ستارے کے گرد محو گردش ہوں، ان پر تحقیق کا آغاز کیا، اور ان کی توجہ کا مرکز ایسے سیارچے رہے جو اپنے ستارے یعنی مرکز کے ہیبیٹیبل زون میں واقع ہوں۔ خلا میں ہیبیٹیبل زون ایسے علاقے کو کہا جاتا ہے جہاں نہ صرف مناسب روشنی اور حرارت دستیاب ہو، بلکہ وافر مقدار میں آکسیجن اور مائع حالت میں پانی بھی ہو۔ اس کے علاوہ چند اور ماحولیاتی خصوصیات بھی زندگی کے وہاں پنپنے کے لیے ضروری ہوں۔ ماہرین فلکیات ایسے سیاروں کی تلاش کے لیے عموماً دو طریقے استعمال کرتے ہیں۔ پہلا طریقہ کار ٹرانزٹ میتھڈ یا مائکرو لینزنگ کہلاتا ہے، جس میں براہ راست مشاہدہ کے ذریعے اس سیارے سے خارج ہونے والی روشنی کا عین اس وقت مشاہدہ کیا جاتا ہے جب وہ دوران گردش اپنے ستارے کے بالکل سامنے سے گزر رہا ہو۔ پھر طویل اور پیچیدہ حسابی اصولوں کے ذریعے اس کے میس، جسامت اور اندرونی خصوصیات جیسے ہوا، مٹی، چٹانوں اور ماحول کے بارے میں معلومات حاصل کی جاتی ہیں، جبکہ دوسرے طریقہ کار میں وبل میتھڈ میں اس سیارے کے اپنے ستارے پر ثقلی اثرات یعنی گریویٹیشنل امپیکٹ کا مشاہدہ کر کے قانون بقائے مومنٹم سے اس کے میس معلوم کیا جاتا ہے، جو پہلے طریقہ کار کی نسبت زیادہ آسان اور قابل اعتبار بھی ہے۔ کسی بھی ستارے کے ہیبیٹیبل زون میں واقع ایسے سیارے جہاں زندگی کی نمو اور نشو و نما کے واضح امکانات دریافت ہو جائیں، فلکیات کی اصطلاح میں سپر ارتھ کہلاتے ہیں۔ ناسا کی بیان کردہ تعریف کے مطابق ایسے سیارے جن کا میس زمین کے میس سے 1.10 کی نسبت رکھتا ہو اور ان کا قطر زمین کے قطر سے 2 گنا ہو، سپر ارتھ کہلاتا ہے۔ مگر قابل ذکر امر یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ تمام سپر ارتھز مشابہ سیاروں کا گروپ ہوں، بلکہ ان کی اپنی کچھ علیحدہ خصوصیات بھی ہو سکتی ہیں، جیسے ہماری زمین کا ماحول قدرتی طور پر لائف سپورٹنگ یعنی زندگی کے لیے معاون ہے، جہاں ایک جانب اوزون کی صورت میں سورج کی مضر سے شعاؤں کو روکنے کے لیے ڈھال دستیاب ہے،
تو دوسری جانب جنیاتی خصوصیات کو نسل در نسل منتقل کرنے کے لیے وافر مقدار میں پانی بھی موجود ہے، جبکہ کاربن ڈائی آکسائیڈ کا ایک مسلسل رواں سائیکل ہے جو اس کے ماحول کو متوازن رکھتا ہے۔ امریکی خلائی ادارے ناسا نے 2009 میں ایسی سپر ارتھ کی تلاش کے سفر کا آغاز کیپلر مشن کے ذریعے ایک مخصوص دوربین سے کیا تھا، جس میں ٹرانزٹ طریقہ کار سے ایسے کئی سیارے دریافت کیے گئے جو سپر ارتھ کی کیٹیگری میں آتے تھے۔ کیپلر 16F اب تک دریافت شدہ وہ واحد سیارہ ہے جو اپنے ستارے کے ہیبیٹیبل زون کے اندر واقع ہے۔ اس سلسلے میں ایک اور بڑی پیش رفت 2015 میں ٹرپسٹ 1 نامی ایک ڈوارف ستارہ یعنی بونا ستارہ دریافت ہوا جو جسامت میں جوپیٹر یعنی مشتری کے برابر ہے، مگر اس کا میس کافی زیادہ ہے۔ رواں برس فروری میں ناسا کی جانب سے اس اعلان نے ساری دنیا کی توجہ اپنی جانب مبذول کر لی کہ سائنسدانوں نے اس ڈوارف ستارے کے گرد 7 سیارچوں پر مشتمل ایک نیا نظام شمسی دریافت کیا ہے جو ہمارے اپنے نظام شمسی سے بہت حد تک مشابہ ہے۔ اگرچہ یہ سیارچے ایک دوسرے سے بہت قریب ہیں، مگر گردشی تعداد یعنی ہارمونک فریکوینسی ہم آہنگ ہونے کے باعث یہ ایک دوسرے سے ٹکراتے نہیں، بلکہ زمین، مریخ، زہرہ، مشتری کی طرح ایک طویل عرصے تک قیام پذیر حالت میں محو گردش رہ سکتے ہیں۔ یہ نیا نظام شمسی زمین سے تقریباً 39 لائٹ ایئر کے فاصلے پر ہے، جس کی دریافت میں ناسا کے سیپٹرز ٹیلیسکوپ استعمال ہوئی ہے۔ سیپٹر ٹیلیسکوپ کے متعلق تفصیلی ویڈیو ہمارے چینل پر موجود ہے، آپ جا کر وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ ان 7 میں سے 3 سیارے ایسے ہیں جہاں کا نہ صرف اندرونی درجہ حرارت زندگی کے لیے معاون ہے بلکہ یہاں مائع حالت میں پانی بھی دستیاب ہے۔ ہارورڈ سمتھ سووینین انسٹیٹیوٹ کے شعبہ فلکیات ایسٹرو فزکس کے محققین آج کل پینس پریمیا نامی ایک نظریے پر تحقیق کر رہے ہیں جس کے مطابق کسی سیارے سے شہابیے کے ٹکراؤ کے باعث اس کی مکمل یا جزوی تباہی کی صورت میں وہاں کی باقیات کے ساتھ بیکٹیریا خلا میں بکھر کر کسی دور دراز کے سیارے پر منتقل ہو سکتے ہیں۔ عین ممکن ہے کہ زمین پر بھی زندگی کچھ اسی طرح نمو پائی ہو۔ عین ممکن ہے کہ نئے دریافت شدہ نظام شمسی میں بھی کبھی ہمارے جیسے انسان بستے ہوں اور وہاں سے بیکٹیریا کہیں اور منتقل ہوئے ہوں۔ ہر نئی تحقیق سوالات کی ایک نئی پٹاری کھول رہی ہے۔ یہ سب تفصیلات یقیناً بہت دلچسپ اور حیران کن ہیں، مگر اشروں پر محیط اس تحقیق کے باوجود آج بھی انسان اپنے اس اولین سوال کا جواب پانے سے قاصر ہے کہ کیا وہی اس کائنات میں واحد ذہین اور انٹیلیجنٹ مخلوق ہے۔ دن کی بہترین ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ ہم روزانہ آپ کے لیے ایک نئے ٹاپک پر ایک نئی ویڈیو لاتے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر ہماری ویڈیو دیکھی، ہم آپ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔